مفتی محمد زبیر صاحب، ہم محبت رسول کے تقاضوں پر اب بات کر رہے ہیں. سوال ایک بہت زیادہ اہم ہے. آج نفرت، تعصب اور اس گھٹن زدہ ماحول کے اندر اس معاشرے میں ہم سیرت نبوی کے کون سے اصول ایسے ہیں کہ جو ہم اپنائیں اور ان اصولوں کے ذریعے یہ جو نفرت اور تعصب کا ایک ماحول ہے یہ ٹھنڈا ہو کر ایک خوشگوار فضا میں تبدیل ہو جائے. ظاہر ہے میں نے عمل کی بات کی، مفتی یوسف کشمیری صاحب نے اس پر گفتگو کی، لیکن میں چاہوں گا آپ بھی اس پر بات کریں. عمل نظر کیوں نہیں آتا سوسائٹی کے اندر؟ وہ بات کر دی جاتی ہے، بیانات ہو جاتے ہیں، خطبے ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، نوجوان عمل سے دور ہے. دیکھیں، سیرت طیبہ کا جب تزکیے کا پہلو اور عملیت کا پہلو ہم بیان کرتے ہیں تو یہی سیرت طیبہ کا وہ سب سے بڑا اہم ترین تقاضا ہے جو آج ہماری طرف متوجہ ہے. ربیع الاول کا بلکہ پوری زندگی کا جس وقت بھی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، نام گرامی اپنی زبان پر لے کر کے آئیں، تو فوراً جو چیز ہماری طرف متوجہ ہونی چاہیے وہ ہے میرا اخلاق و کردار. کیا میں اخلاق و کردار کی اس بلندی پر آیا ہوں؟ یعنی آپ دیکھیں، کتاب الادب ہے صحیح بخاری میں، یہ پوری کی پوری کتاب ہے، پورا ایک چیپٹر ہے. اس کی پہلی حدیث کیا ہے؟ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی گالی کا، فحش گوئی کا، لعن طعن کا کوئی تصور موجود نہ تھا. بس اب یہ بخاری کی حدیث ہے، سامنے اس کو رکھیں، آج کے سیاستدانوں کے اوپر نظر ڈال لیجئے، تہمت الزام تراشی پر نظر ڈال لیجئے. قرآن کی سورہ حجرات کہتی ہے فَتَبَيَّنُوا، کوئی واقعہ کوئی بات پیش آئے، تحقیق تحقیق تحقیق. سوال یہ کہ سوشل میڈیا کو اب آپ دیکھ لیں. اچھا، عالم دین ہے، داعی اسلام ہے، مبلغ اسلام ہے، ترجمان قرآن ہے، قرآن کریم سورہ کہف آیت نمبر 6 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. کیا آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی کوڑھن، نبوی فکر، غم کے اندر اپنے آپ کو ختم کر دیں گے؟ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. یہ جو درد نبوت، یہ جو درد دل، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں عزیزن کا عزیز المرجل، ہنڈیا میں پانی ڈال کر جیسے نیچے آگ لگائی جاتی ہے، میرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ہچکیوں کی، سسکیوں کی ایسی آواز آیا کرتی تھی. کیا آج امام مسجد، عالم دین، مبلغ اسلام کے دل میں یہ درد ہے؟ اچھا، تاجر کے بارے میں فرمایا التاجر الصدوق الامین. کیا یہ صداقت، امانت و دیانت تاجر کے اندر موجود ہے؟ جج کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعلیٰ درجے کے انصاف کے پیمانے پورے کرے. کیا یہ موجود ہے؟ بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کے بارے میں فرمایا الحاکم العادل، قیامت والے دن اللہ کے عرش کے خصوصی سائے تلے ہوگا. کیا اس حکومت کے اندر، ریاست کے اندر عدل اور انصاف ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم آج ذکر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے محبت رسول کا، ولادت رسول کا، ولادت کے موقع پر معجزات کا. ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح نہر کا پانی، اس طرح اس وقت مندر گر گیا، اس وقت اس طرح سے فارس کے اندر یہ بات پیش آئی، اس طرح حجاز میں یہ بات، سب اپنی جگہ پر ہے. عشق کا تذکرہ ہے، یہ محبت کا تذکرہ ہے، پیار کا تذکرہ ہے، ہونا چاہیے. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ نبی کا کردار، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4. تو بات یہ ہے کہ یہ جو عملی پہلو ہے، یہ جو کردار نبوی ہے، یہ جو اعمال نبوی ہیں، یہ جو افعال نبوی ہیں، یہ جو اقوال نبوی ہیں، اس پر ہم کب خصائل کا تذکرہ ہو رہا ہے، فضائل کا تذکرہ ہو رہا ہے، شمائل کا تذکرہ ہو رہا ہے، یقیناً ان کا تذکرہ باعث عشق و عقیدت رسول ہے. مگر اس سے زیادہ ضروری ہے کہ نبی کا کردار. چنانچہ دوسرے آسان لفظوں میں اگر میں کہنا چاہوں، جمال مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جائے مگر اس سے زیادہ کمال مصطفیٰ کا تذکرہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رات کی نماز کے بارے میں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشہ کیا کھینچ رہی ہیں؟ حتیٰ تورمت قدماہ، اس حد تک نماز تہجد پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر سوجن کے آثار آ جاتے تھے. کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے میری رات میں وہ نماز آ گئی ہے؟ نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی پاکیزہ تھی؟ کیا میری زبان آج وہ پاکیزہ ہو گئی ہے؟ اچھا، آپ نے ایک بات کہی، بڑا اچھا سوال، کہ آج نفرت زدہ اس پرگھٹن ماحول کے اندر محبت کے ترانے کیسے پیش کیے جائیں؟ آپ اندازہ لگائیے، ابو جہل کیسا انسان تھا، ملعون، اللہ کا مبغوض بندہ،
نبی کی جان کے در پہ، یعنی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پر جس نے پریگننسی کی حالت کے اندر تیر برسائے، انسان اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے مگر نبی کی بیٹی پر حملہ آور ہونے والا، پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز اور اس ظالم ملعون کافر نے آ کر کے اوجڑی پھینک دی، اس حد تک نبی کا جانی دشمن۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آ گئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اس وقت دور سے دیکھا حضرت اکرمہ آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمہ یاتینا عندنا مؤمنا بقلبہ صادقا فی ایمانہ فاذا اتاکم فلا تسبوا اباہ۔ اکرمہ آ رہے ہیں، وہ مخلص مسلمان صحابی بن چکے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں جب وہ مجلس میں آئے تو اس مجلس میں اس کے والد کو برا بھلا نہ کہنا۔ اندازہ لگا لیں، اندازہ لگائیں، یعنی جس ابو جہل کے بارے میں ہم صبح شام کہتے ہیں، ایسے جانی دشمن کے کہیں اس بیٹے کو فطری طور پر برا نہ لگ جائے، لحاظ کی یہ سنت، مروت کی یہ سنت، اعلیٰ کردار کی یہ بلندی کیا آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اخلاق نبوی کو پیش کیا جائے، جمال مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ کمال مصطفیٰ کو۔ کیا بات